قیامت کے قریب جب تمام اہل و ایمان اس جہان سے کوچ کر جائیں گے تو اہل حبش کا غلبہ ہوگا اور تمام ممالک میں ان کی سلطنت پھیل جائے گی۔ خانہ کعبہ کو ڈھا دیا جائے گا، حج موقوف ہو جائے گا، قرآن شریف دلوں، زبانوں اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا، خدا ترسی، حق شناسی، خوف آخرت لوگوں کے دلوں سے معدوم ہو جائے گی، شرم و حیا جاتی رہے گی، برسرے راہ گدھوں اور کتوں کی طرح زنا کریں گے، حکام کا ظلم و جبل اور رعایا کی ایک دوسرے پر دست درازی رفتہ رفتہ بڑھ جائے گی، پس دیہات ویران ہو جائیں گے، بڑے بڑے قصبے گاؤں کے مانند اور بڑے بڑے شہر معمولی قصبوں کے مانند ہو جائیں گے، قحط، وبا اور غارت گری کی آفتیں پے در پہ نازل ہونے لگیں گی، جمع زیادہ ہو جائے گا، اولاد کم، رجحانیت علاء الحق دلوں سے اٹھ جائے گی، جہالت اس قدر بڑھ جائے گی کہ کوئی لفظ اللہ تک کہنے والا نہ رہے گا۔ اس اثنا میں ملک شام میں امن دراز زانی نسبتاً زیادہ ہوگی، پس دیگر ملک سے ہر قسم کے لوگ آفتوں سے تنگ آ کر مائع اہل و عیال اور افعال کے ملک شام کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے۔ کچھ عرصے کے بعد ایک بہت بڑی آگ جنوب کی طرف سے نمودار ہو کر لوگوں پر بڑھے گی، جس سے لوگ بے تحاشا بھاگیں گے، آگ ان کا تعاقب کرے گی، جب لوگ دوپہر کے وقت تھک تھکا کر پڑ جائیں گے تو آگ بھی ٹھہر جائے گی، جب دھوپ تیز نکل آئے گی تو آگ پھر ان کا پیچھا کرے گی، جب شام ہو جائے گی تو ٹھہر جائیں گے اور آدمی آرام کر لیں گے، صبح ہوتے ہی آگ پھر تعاقب کرے گی اور آدمی ایسے ہی بھاگیں گے، اس طرح کرتے کرتے ملک شام تک پہنچ جائیں گے، اس کے بعد آگ لوٹ کر غائب ہو جائے گی، بعد ازاں کچھ لوگ حب وطن اصلی کی وجہ سے اپنے ملکوں کی طرف روانہ ہوں گے، مگر بحیثیت مجموعی بڑی آبادی ملک شام میں رہ جائے گی۔ قرب قیامت کے یہ آخری علامات ہیں۔ اس کے بعد قیامت کی اول علامت یہ ہوگی کہ لوگ 3-4 سال تک غفلت میں ہی پڑے رہیں گے اور دنیاوی نعمتیں، اموال اور شہوت رانیاں بکثرت ہو جائیں گی، کہ جمعے کے دن جو یوم عاشورہ بھی ہوگا، صبح ہوتے ہی لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے کہ گانا گاہ کی ایک باریک لمبی آواز آدمیوں کو سنائی دے گی، یہی نزا سور ہوگا، تمام اطراف کے لوگ اس کے سننے میں یکساں ہوں گے اور حیران ہوں گے کہ یہ آواز کیسی ہے، کہاں سے آتی ہے، بس رفتہ رفتہ آواز مانند کڑک بجلی کے سخت و بلند ہوتی چلی جائے گی، آدمیوں میں اس کی وجہ سے بڑی بے چینی، بے قراری پھیل جائے گی، جب وہ پوری سختی پر آ جائے گی تو لوگ ہیبت کی وجہ سے مرنا شروع ہو جائیں گے، زمین میں زلزلہ آ جائے گا جس کی وجہ سے لوگ گھروں کو چھوڑ کر میدانوں میں بھاگیں گے اور وحشی جانور خائف ہو کر لوگوں کی طرف میل کریں گے، زمین جا بجا شک ہو جائے گی، سمندر ابل کر قرب و جوار کے مواضعات پر چڑھ جائیں گے، آگ بجھ جائے گی، نہایت محکم و بلند و بالا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تیز ہوا کے چلنے سے ریت کے موافق اڑیں گے، گرد و غبار کے اٹھنے اور آندھیوں کے آنے کے سبب جہاں تیرا تیر ہو جائے گا، وہ آواز دم بدم سخت ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ اس کے نہایت ہولناک ہونے پر آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دنیا میں سب سے زیادہ نصیب دار اور دولت مند شخص نہ بن جائے گا جو احمق ہے اور احمق کا بیٹا ہے، یعنی بد اصل اور بد سیرت اشخاص دنیا وی جاہ و جلال اور دولت کے مالک نہ ہو جائیں گے۔ مشکات شریف سے یہ حدیث اخذ ہے۔ ابو عبیدہ اور معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امر یعنی دین ظاہر ہوا ہے نبوت اور رحمت کے ساتھ، یعنی دین کا ابتدائی زمانہ وحی اور رحمت تھا، پھر خلافت اور رحمت کا زمانہ ہوگا، پھر ظالم بادشاہوں کا عہد ہوگا
اور اس کے بعد یہ امر ہونے والا ہے تکبر، قہر، غلبہ، فساد فی الارض، یعنی زمین میں فتنہ فساد پیدا ہو جائے گا۔ اس وقت لوگ ریشم کے کپڑوں کو حلال سمجھیں گے، عورتوں کی شرمگاہوں اور شراب کو جائز قرار دے دیں گے، اور باوجود اس کے ان کو رزق دیا جائے گا اور ان کی مدد کی جائے گی، یہاں تک کہ وہ خدا سے جا ملیں گے، یعنی روز جزا میں خدا کے سامنے پیش ہوں گے۔ مشکات شریف سے اخذ ہے یہ حدیث۔ قیامت کی نشانیاں اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بندوں تک پہنچا دی ہیں، اور اس کے آنے کا ٹھیک وقت خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا۔ البتہ ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایات میں اتنا ضرور ہے کہ قیامت جمعہ کے دن آئے گی، اور یہ بھی فرمایا کہ تمام مقرب فرشتے اور ہر ایک آسمان، ہر ایک زمین، ہر ہوا، ہر پہاڑ، ہر دریا ڈرتا ہے کہ کہیں آج ہی قیامت نہ ہو، غرض یہ قیامت کا ٹھیک وقت اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں۔ بعض لوگوں نے اٹکل سے قیامت کے آنے کا وقت بتایا ہے، مگر وہ محض اٹکل اور انہم الا یخرصون کے درجے میں ہے۔ جب لوگوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کا وقت پوچھا تو اللہ جل شانہ کے جانب سے حکم ہوا کہ تم کہہ دو کہ اس کا علم میرے پروردگار کو ہی ہے، وہی اس کے وقت پر اسے ظاہر کرے گا، وہ آسمانوں اور زمینوں پر بھاری ہوگی، اچانک ہی تم پر آن پہنچے گی۔ صدق اللہ العظیم۔